الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، آج جمعۃ المبارک ہے، میری طرف سے آپ بھائیوں کو جمعۃ المبارک کی خوشیاں مبارک ہوں۔ احباب ذی وقار، حضرت عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک کسائی لڑکا تھا جو ہمسایوں کی کنیز سے پیار کرتا تھا، نکرانی سے پیار کرتا تھا۔ ان گھر والوں نے اس لڑکی کو کہیں دوسرے گاؤں کام کے لیے بھیجا۔ اس کسائی لڑکے نے اس لڑکی کا پیچھا کیا اور اس کو گناہ کے لیے ورگلایا۔ احباب ذی وقار، وہ لڑکی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی تھی، توبہ کرنے والی تھی۔ اس لڑکی نے کہا کہ تو شاید اتنی محبت مجھ سے نہیں کرتا جتنی میں محبت تجھ سے کرتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے۔ احباب ذی وقار، اس لڑکے نے کہا کہ تو اللہ سے ڈرے اور میں نہ ڈروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ احباب ذی وقار، وہ لڑکا وہیں سے پلٹا اور گاؤں کی طرف چلنے لگا۔ اسے اتنی شدت کی پیاس لگی کہ اس کا چلنا مشکل ہو گیا، اس کی گردن ٹوٹنے پر آ پڑی، اتنی شدت کی پیاس تھی۔ بنی اسرائیل میں سے کسی نبی کی زیارت ہوئی تو اس اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے رسول نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بہت شدت کی پیاس لگی ہے، مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا ہے، بہت حالات خراب ہے، حالت بہت خراب ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ مجھ میں تو ایسا کوئی کام نہیں کہ جو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکوں، جو میری دعا قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تجھے میں دعا مانگتا ہوں، تو آمین کہے، تو آمین کہہ دینا۔ احباب ذی وقار، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اس نے آمین کہی۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ٹکڑا، بادل کا سایہ ان پر کیا، وہ اس کے سائے میں چلتے رہے۔ احباب ذی وقار، جب وہ گاؤں پہنچ گئے تو کسائی لڑکا اپنی راہ کی طرف چلنا شروع کر دیا اور اللہ کے نبی اپنی راہ پہ چلنے شروع کر دیے۔ لیکن احباب ذی وقار، توجہ فرمانا، یہ بات یہاں پہ ختم نہیں، سنیے۔ احباب ذی وقار، اس لڑکے، وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا، وہ لڑکے پر سایہ کیے ہوئے، جہاں لڑکا جس طرف چل رہا ہے سایہ بھی ادھر ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تو کہتا تھا کہ میرا ایسا عمل نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکوں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی وجہ بتائیں۔ احباب ذی وقار، اس لڑکے نے کہا کہ میں نے یہ جو پیچھے والا معاملہ تھا اس نے سارا بتایا، توبہ کی وجہ بتائی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا سب سے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب کرنے والا، توبہ کرنے والے کا مقام ہے، وہ کسی کا نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بادل کی شکل میں اس پر کی کہ جس کے سائے میں اللہ کا نبی اور وہ لڑکا چلتے رہے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے اور سورج کی گرمی سے بھی بچ گئے۔ احباب ذی وقار، دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں بھی
توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمامی مسلمانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور کرونا جیسی وبا ہے جو، اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔